کرتا ہے تیری زلف سے سر ہونے۔ اس طریقے سے میں آج کی نشست کے صدر کو زحمت ہوں، درخواست کرتا ہوں صاحب تصنیف صاحب کتاب جناب واصف علی واصف صاحب سے جو تشریف لائیں آپ خطاب کرنا۔ کتاب کو کیا کرنا ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب مہمانوں کا، اور اس وقت صاحب کی بات سن رہا تھا کہ اب کس کا کیا فرض ہوتا ہے، یہ کیا فرض بنتا ہے، تھوڑا غور کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ سب کا فرض ہے کہ کسی ایک ایسی راہ کی تلاش کی جائے اور جس راہ پر ہمارے لیے فلاح یقینی ہو جائے۔ تو اس مختصر سے وقت میں کہنے کی کوئی اتنی چیزیں ہیں کہ پوری نہ جائے بات، مختصر دو چار باتیں کہ اگر ہمارا یقین کسی ماں باپ میں کی جواب دہی پر ہو تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اسی دنیا میں اسی زندگی میں یہ پہلے تعین کر لیں کہ ہمارے لیے کس مستقبل میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ اگر انسان عبادت نہ کر سکے تو کم از کم توبہ تو ضروری کر لیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا میں بات کروں، میں گھبرا نہیں گیا، باتیں بہت ساری ہیں، آگے سمجھ رہے گھبرا گیا، مطلب یہ ہے کہ باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں کون سی بات چھوڑوں اور کون سی بات کروں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی آپ بات پوچھو تو پھر میں بات کروں، میری اور آسانی ہو جائے گی۔ مطلب کہاں سے میں شروع کروں کہ آپ کوئی سوال کرو تو پھر میں تھوڑا سا اس کا جواب دے دوں، کوئی ایک آدھ مضمون اور کس مضمون پر میں بات کروں، بجائے سے کہ میں مضمون کو سیٹ کرتا رہوں۔ پھر یہ کیا طاقت ہے، کوئی سوال ایسا ہو جو آپ ٹھیک ہے جی، آپ کو ایک اور سوال پیش کرنا پڑے گا، میں ہی پیش کرتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں اللہ کی نے ارشاد فرمایا، پہلے دعا میں عبادت میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھا، سیدھا راستہ یعنی کہ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور دوسرے لوگ چھوڑ دیے جائیں۔ گویا کہ کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ میں انعام ہوا، کیا ہم ان لوگوں کو ماضی میں یا حال میں دریافت کر سکتے ہیں؟ جب ایک ہم سوال کر رہے ہیں کہ اب ایک ایسی راہ دکھا اور جو راہ ان لوگوں کی ہو جن پر تیرا انعام ہوا، تو لازمی بات ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ماضی میں حال میں، اور میں یہ آپ پوچھوں گا یوں کہ اگر میں کوئی ایسا نام لوں ماضی کا کسی بزرگ کا، جس کو ہم متفقہ طور پر رحمۃ اللہ علیہ کہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اور علیہ السلام کہیں، تو کیا یہ پوچھنا رہ گیا ہے کہ اس پر رحم ہوا کہ نہ ہوا، کیا اس پر انعام ہوا کہ نہ ہوا؟ نام لیے بغیر حضرت صاحب، نام لیے بغیر، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی کا نام لیا جائے تو آپ یہ کہیں کہ انعام یافتہ ہیں، اور یا کرام میں سے کسی کا نام لیں تو آپ یہ کہیں گے انعام یافتہ ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اب بھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، قیامت ابھی آنا ہے، حساب کتاب بعد میں ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ یہاں کیسے فیصلہ ہو گیا، کس طرح فیصلہ ہو گیا؟
فیصلہ ہونا باقی ہے. دادا صاحب کا ہم نام لیتے ہیں اور بزرگ ہیں, دیکھا نہیں ہے ہم نے اور سنا ہے. اب سارے کا متفقہ فیصلہ ہوگا کہ کچھ یہی کہا جاتا ہے کہ رحمت اللہ کہا جا سکتا ہے آپ پر انعام ہوا. گویا کہ کچھ انعام یافتہ لوگوں کا انعام یافتہ ہونا یہ ہمیں یقین ہے کہ ہیں. چند کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے. جب دیکھا نہیں ہے اور یقین ہے تو پھر اس میں اقرار ہونا چاہیے کہ وہ انسان جس پر انعام ہوتا دیکھا نہیں ہے اور اس کو انعام یافتہ مانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ علیہ السلام ہیں, تو کیسے جانتے ہیں؟ اور اگر جانتے ہیں تو اسی فارمولے کے مطابق اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر وہ فارمولہ مل گیا, کچھ عنوان مل گیا تو وہ انعام یافتہ ہے, چلو ٹیسٹ نہیں کرتے, انعام یافتہ ہیں, علیہ السلام ہیں اور ان پر انعام ہو گیا, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرف رکھ رہے ہیں؟ زندگی میں فیصلہ کیا آپ نے, ان کے بارے میں, اپنی زندگی میں, اپنے بارے میں آپ کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ اگر فیصلہ امید میں ہے الحمدللہ, اور اگر اندیشہ ہے تو استغفر اللہ, یہ تو عمل ہونا چاہیے. اور اگر اندیشہ ہے تو عبادت پر بھی استغفر اللہ جو آپ کر رہے ہیں کہ رزلٹ اندیشہ ہی نکلا. اب آپ دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی کہ اور ان لوگوں کا اندیشہ جو اجازت فرما رہے تھے کہ ایک کو آنے والے وقت کا اندیشہ تھا اور ایک کو جانے والے. اس سے ایک بات کرو اور اب تھوڑی دیکھیں, ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا بھئی آپ کچھ آنے والے حالات کے مطلب جانتے ہیں؟ اس نے کہا ابھی تو جانے والوں سے بھاگ نہیں ہوا, دیکھا جائے گا. تو وہ لوگ جن کو آنے والے زمانے پر کوئی اندیشہ اس میں نہیں ہوتا, جانے والے کا غم نہیں ہوتا, ان کو کہتے ہیں بلا خوف لہم بلا یحزنون. نہ ان کو آنے والے کا ڈر ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اس کا رحم ہوگا, نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ توبہ کر چکے ہیں. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو توبہ کے حوالے سے میں کر رہا ہوں کہ اپنا جائزہ لیتے ہوئے, یہ اس میں میتھمیٹیکل مارکس نہیں ہوتے. دیکھیے آپ سکون میں ہیں, امید میں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں امید پیدا فرما دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں اور عبادت ہو گئی منظور. اور اگر آپ کو اندیشہ پیدا ہو گیا تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ عبادت کے باوجود ہی کہیں نہ کہیں نقص موجود ہے. اس لیے اگر وہ عبادت منظور نہ کرے تو پھر عبادت کس کام؟ اور اگر وہ ایک گناہ گار کے دل کو اپنے قریب کر لے, معاف فرما دے, تو پھر وہ معاف فرما دیتا ہے. اسی جنس میں بات کروں گا توبہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اعمال ہوں گے نتیجہ ہوگا, ایک یہ ہے کہ ہم ہی آپ کو ظلمات سے نور میں داخل کرتے ہیں. ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ جو کچھ محنت کرو گے ملے گا, اور ایک مقام پر ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب عطا فرماتے ہیں. اگر اللہ کریم ہی ظلمات سے نور میں داخل کرتا ہے, اللہ کریم ہی بے حساب عطا فرماتا ہے, تو پھر یہ مان لینا ہی ہمارے حق میں ہے کہ ہمیں ہماری عبادت کے باوجود معاف فرما دے گا. اس عبادت کے باوجود جس میں رعایت شامل ہے اور ان گناہوں کے باوجود معاف کرے گا. اس کے بعد ہمیں توبہ کی توفیق ہوئی ہے. توبہ دو طریقے سے ہے, کسی کیے ہوئے پر پشیمانی اور کسی ایسی بات پر جو آپ چاہتے ہیں اور وہ آپ کو منظور نہیں ہے, اس دعا پر بھی توبہ کرتے ہیں. اور جس کو منظوری کا موقع نہیں ملا, جس کو منظور نہیں ہونا, جو منظوری کے مقدر میں نہیں لکھا ہوا, آپ ان باتوں سے توبہ کرتے ہیں. کسی ایسے کام کو جو سرزد ہو گیا, اندیشہ پیدا ہو رہا ہے, اس سے توبہ کرتے ہیں. توبہ کا معنی ہے مڑ جانا, اور راستے سے بدل جانا. توبہ ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جہاں شکر کے مقام ہے وہاں توبہ کرتے ہیں. یہ ایک الگ مقام ہے کہ توبہ کرنے کا حکم ہے, اور پچھلے مقام پر توبہ کیا, نئے مقام میں داخل ہو رہے ہیں, نئے عروج میں داخل ہو رہے ہیں, نئے درجات میں داخل ہو رہے ہیں. اور توبہ کے میں نے اس کو مقام سمجھا تھا, یہ مقام تو یہ آیا. اس لیے توبہ عروج کا باعث بھی ہے
توبہ پستی سے نکلنے کا ذریعہ بھی ہے، توبہ اپنے آپ کو اور اللہ تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ بھی ہے۔ توبہ کا مضمون سے خود سکھایا ہے، پہلا فعل جو ہے اس کے بعد پہلی زبان جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا، توبہ ہی سکھائی ہے۔ یعنی کہ توبہ جو ہے یہ اس کی طرف رجوع کا نام ہے، تو اس لیے توبہ ہی کرنی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ توبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب توبہ کی توفیق عطا فرمائے سمجھو کہ رحمت کر رہا ہے، تو رحمت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ تو میرا خیال ہے میں زیادہ کیا وقت دوں، آپ لوگوں کا شکریہ، اور تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں یہی کروں گا کہ صاحب کے لیے اور تھوڑا سا دعا صاحب کے لیے۔ صاحب کے ایک فکر بات ان کی بات میں ہوا، بیٹھے تھے سب لوگ، یاد ہوگا کچھ لوگوں کو کہ ہم سب ایسی محفل، ہم سب دراصل ایک دوسرے کا غم ہے جو ایک دوسرے کی خوشی بن کے بیٹھے، بس اتنی ساری بات۔